بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی نالج پاور کے محترم ناظرین، شب قدر وہ رات ہے جو ایمان والوں کے لیے مغفرت اور رحمت کا پیغام لے کر آتی ہے۔ اس رات میں اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ جو رزق مانگتا ہے اس کو رزق عطا کیا جاتا ہے، جو عافیت مانگتا ہے اس کو عافیت عطا کی جاتی ہے، اور جو صحت کا سوال کرتا ہے اللہ کی بارگاہ سے اس کو صحت کا تحفہ عطا ہوتا ہے۔ جو خیر و برکت اور بھلائی کی دعا مانگتا ہے اس کو خیر اور بھلائی عطا کی جاتی ہے۔ اگر کوئی بے اولاد اس عظیم رات میں اولاد کے لیے دست سوال دراز کرتا ہے تو اس کو اولاد کی دولت سے مالا مال کیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ وہ عظیم رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتے ہیں، اور دوسری طرف فرشتے روئے زمین پر گلی گلی اور ہر کوچے میں پھیل جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت پکار پکار کر کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ اس کو بخش دوں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کو معاف کر دوں۔ اور ناظرین، یہ عمل طلوع فجر تک جاری رہتا ہے، اور خوش نصیب اپنی خالی جھولیاں بھر کر لے جاتے ہیں۔ شب قدر کی اصل عبادت رات کا قیام یعنی نماز ہے۔ اس رات کو جتنا ممکن ہو سکے قیام کرنا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر فرض نمازیں ادا کریں، نفل نمازیں ادا کریں۔ اس رات کے اندر بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ خوب توبہ و استغفار کرے، اپنے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کی معافی طلب کریں اور اپنی لغزشوں پر ندامت کا اظہار کریں۔ اس عظیم رات کی ہر گھڑی قبولیت سے مالا مال ہوتی ہے۔ ہر لمحہ اللہ کریم کی توجہ اور رحمت کا دریا جوبن پر ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں پورے ذوق و شوق کے ساتھ دعا مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ میں نے اللہ کے پاک نبی کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے لیلۃ القدر نصیب ہو تو میں کیا دعا مانگوں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوں دعا کرو، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ، تو بے شک معاف فرمانے والا کریم ہے، معاف فرمانے کو پسند کرتا ہے، ہمیں بھی معاف فرما۔ ناظرین، یہ ایک جامع دعا ہے جو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تعلیم فرمائی۔ ناظرین، یوں تو مختلف مقامات پر شب قدر کی فضیلت کے متعلق متعدد ارشادات موجود ہیں، لیکن چونکہ اس پر اللہ کریم نے خود سورت اتاری ہے اور اس کے سارے فضائل خود رب العزت نے بیان فرما دیے ہیں، تو مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس سورہ کا ذکر کیا جائے جو اس موقع پر نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا، اور آپ کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس رات میں فرشتے اور روح الامین اپنے پروردگار کے حکم سے امر خیر کے لیے اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر ہونے تک سراسر سلامتی ہے۔ ناظرین، اس سورہ مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ امت محمدیہ پر اللہ کریم کا یہ فضل عظیم ہے کہ اس میں ایک ایسی رات ہے جس میں اگر خشوع و خضوع سے عبادت کی جائے تو اس کا اجر 83 سال 4 ماہ کی مسلسل اور بے ریا عبادت سے بھی زیادہ ہے۔ اس آیت طیبہ میں عبادت کے اجر کو اس حد تک محدود نہیں کیا گیا، بلکہ اس کی حدود کا تعین اپنے پاس رکھتے ہوئے اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب عطا ہو سکتا ہے۔ اس ضمن میں مختلف مفسرین کی آراء موجود ہیں جن کو پڑھ کر یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ جو شخص جتنا زیادہ خشوع و خضوع سے اللہ کی عبادت کرے گا اس کے اجر میں اتنا زیادہ اضافہ ہوگا۔ لیلۃ القدر کے حوالے سے نازل ہونے والی اس سورت کے نشان نزول کے حوالے سے مختلف روایات موجود ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سنا کہ صحابہ اکرام سابقہ امتوں کے لوگوں کی عمروں کی طوالت کی بابت گفتگو کر رہے تھے اور اس بات پر مغموم تھے کہ ان کی عمریں سب سے کم ہیں۔ سابقہ امتوں کے لوگ اعمال میں ان پر سبقت لے جائیں گے، اور بعض جگہ یہ بھی ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود خیال فرمایا کہ میری امت کے لوگوں کی عمریں کم ہیں تو اعمال میں دیگر امتوں کے لوگ سبقت لے جائیں گے، جس پر اللہ کریم نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اگر ان آیات کے مضامین کو اختصار کے ساتھ بیان کیا جائے تو کچھ یوں ہے،
اللہ کریم نے اس رات وہ کتاب نازل فرمائی جو بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے ہے اور ان کے لیے دنیاوی اور اخروی سعادت کا سامان ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں لیلۃ القدر کی فضیلت کو سوالیہ انداز میں بیان کیا گیا ہے اور اس کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اس صورت میں امت مسلمہ کو خوشخبری دی گئی ہے کہ اگر تم اس ایک رات میں عبادت کرو گے تو آپ کو 1000 مہینوں کا اجر و ثواب ملے گا۔ اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے خیر و برکت لے کر آتے ہیں اور یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔ ناظرین، شب قدر کی کچھ علامات ہیں جو بیان کی جا رہی ہیں کہ یہ رات چمکدار اور صاف ہوتی ہے، نہ زیادہ گرم اور نہ زیادہ سرد، بلکہ خوشبودار اور معتدل ہوتی ہے۔ اس رات میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے سے دل میں سرور کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ شب قدر کے بعد آنے والی صبح کے سورج میں گرمی اور تیزی نہیں ہوتی۔ بعض بزرگوں نے اس رات میں درختوں کو سجدہ کرتے بھی دیکھا ہے، جبکہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس رات میں کھارا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، رمضان المبارک اپنی برکات اور سعادتوں کو سمیٹتے سمیٹتے اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ روزہ اور دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور طویل قیام و سجود سے اپنے خالق و مالک کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے، آپ کی زندگیوں میں آسانیاں عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے۔ آمین ثم آمین۔